بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اسلامیات کے مختلف پیپرز کے لیکچر کا سلسلہ جاری ہے اور آج آپ لوگوں کی طرف سے بار بار اصرار پر کہ متن تفسیر اس کے متعلق کچھ آگاہی دی جائے اور گائیڈ کیا جائے، تو اصول تفسیر پر آپ لیکچر سماعت کر چکے، تاریخ تفسیر پر بھی آپ نے لیکچر سن لیے۔ متن تفسیر پر میں نے اس سے پہلے ایک لیکچر دیا ہے سورۃ الاحزاب کا، اور پھر اس کے کویشچن میں نے آپ کو بتائے تھے۔ تو آج سورۃ المائدہ، ان کے متعلق اہم کویشچن آپ کو بتاتا ہوں اور اس کا پیٹرن آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس کے جو کویشچن ہیں ڈیٹیل میں ان کے نوٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں بعد میں آپ کو ڈیلیور کروں گا۔ ابھی جو ہے زیادہ ضروری کام ہے، اس کی طرف ہم لیکچر جو کر رہے ہیں وہ عربی زبان و ادب کے ہیں، تو اس کو مد نظر رکھ کر آپ تیاری ضرور کرتے رہیں۔ آپ کے پاس بک ہے، نوٹس وغیرہ آپ خود بھی بنائیں، اور انشاءاللہ کیونکہ نوٹس بناتے ہوئے کافی ٹائم لگتا ہے، مختلف بک کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، تو میں نے چاہا کہ آپ کو کم سے کم اتنا بتا دیں کہ آپ نے سورۃ المائدہ میں کیا کیا ٹاپک تیار کرنے ہیں اور کس طریقے سے تیار کرنے ہیں۔ تو آئیے اس کے بعد انشاءاللہ پھر ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سورۃ المائدہ، اس کے اہم مضامین ترتیب کے لحاظ سے سورۃ المائدہ کا 5واں نمبر ہے، یعنی یہ 5ویں سورت ہے۔ اس کے 16 رکوع ہیں اور 120 آیتیں ہیں۔ تو اس سورت کا نام المائدہ بھی ہے، المنعقدہ بھی ہے اور العقود قعود بھی ہے۔ اب دیکھیں یہ دو نام آپ کو اور دیے ہیں میں نے۔ ممکن ہے شارٹ کویشچن میں آپ سے پوچھا جائے کہ سورۃ المائدہ کا کوئی اور نام بتائیں، تو اس کو ذہن میں رکھ لیں، المنعقدہ اور القعود، یہ دو نام اس کے اور ہیں، اور یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس لیے مدنی سورت ہے۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا تعارف ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں جو اہم ٹاپک ہیں، ویسے تو بہت زیادہ ٹاپک ہیں، لیکن میں نے جن کا انتخاب کیا ہے کہ وہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں، اور انشاءاللہ یہی آپ نے تیار کرنے ہیں، اور ان کو ڈیٹیل کے ساتھ اچھے طریقے سے مدلل ریفرنسز کے ساتھ تیار کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی اچھی تیاری ہو جائے گی۔ سب سے پہلے دیکھیں اس کے اندر جو ہے اسلام میں حلال و حرام کا فلسفہ، یعنی کون سے جانور ہیں جن کا گوشت کھانا حرام ہے، یہ اس کا پہلا سوال ہے۔ اب جب انشاءاللہ ڈیٹیل میں بتاؤں، آپ کو یہ لیکچر دوں گا تو میں بتا دوں گا، اس میں مثلا آپ قرآن کی آیت ہے نا، اس کے اندر وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ، یہ ساری آیت اس کے اندر یہ جانور جو ہیں ان کا گوشت کھانا حرام ہے۔ تو یہ حلال حرام کا فلسفہ، پھر ان کا گوشت کھانا حرام کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، انسانی صحت کے لیے کتنا مضر ہے اور نقصان دہ ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ اسلام نے جس چیز کو بھی حرام قرار دیا ہے وہ لازماً انسانی جسم کے لیے، انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور جس کو حلال قرار دیا ہے اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں۔ تو پہلا سوال اسلام میں حلال و حرام کا فلسفہ، یہ سورۃ المائدہ کی روشنی میں آپ نے کرنا ہے۔ دوسرا سوال ہے شکاری جانوروں کے شکار کے متعلق احکامات، کیونکہ اس کے اندر یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ جو شکاری جانور ہیں ان کا شکار کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، سدھارے ہوئے جانوروں کے ساتھ باز ہے یا کتا ہے، وہ آپ نے سدھارے ہیں، ان کی کچھ شرائط ہیں کہ وہ آپ جب چھوڑیں تو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑیں، وہ کتا یا باز جو ہے وہ جانور کا شکار کر کے خود کھانا نہ شروع کر دے، آپ کے پاس لے کر آئے، اس کو زخم ہو، یہ وغیرہ وغیرہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے پھر۔ تو یہ شرائط کیا ہیں، اس کی شکار احکامات کیا ہیں، یہ اس کا دوسرا سوال ہے، یہ امپورٹنٹ سوال ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اور یہ جو تیسرا سوال ہے اہل کتاب کے ساتھ کھانا کھانے اور شادی بیاہ کے احکامات، یہ عام طور پہ ڈیٹیل میں کم ہی آتا ہے، لیکن آپ نے پڑھنا ہے اس کو اچھے طریقے سے۔ یہ شارٹ کویشچن میں زیادہ تر آ سکتا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ کھانا کھانا اور شادی بیاہ یہ جائز ہے، کھانا کھا سکتے ہیں آپ دل مانتا ہو، اور شادی بیاہ کے حوالے سے بھی ان کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ہماری مسلمان خواتین ان کے مردوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، تو یہ اس کے مزید احکامات جو ہیں یہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے اس کے اندر چوتھا سوال ہے حابیل اور قابیل کا واقعہ،
یہ عام طور پہ پیپر میں بہت کم آتا ہے، لیکن آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں گے، بہت سارے شارٹ کویسچن بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے، جس میں ان کی قربانی کا معاملہ ہے، اور قابیل نے پھر اس کے نتیجے میں حابیل کو پہلا انسانی قتل تھا جو قابیل نے کیا تھا، اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیج کر ان کو بتایا کہ اس کو دفن کیسے کرنا ہے۔ تو گویا یہ ایک واقعہ ہے، کم ہی پیپر میں آتا ہے واقعہ، لیکن اس کے بارے میں آپ کو آگاہی ہونی چاہیے، ڈیٹیل میں آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہے جی 5واں سوال ہے محاربہ، جس کو کہتے ہیں رہزنی، کس قدر بڑا جرم ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ محاربت کے رستے میں کھڑے ہو کر لوٹ مار کرنا اور لوگوں کی جان اور اس مال کو لوٹنا، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی سزا بھی بہت زیادہ سخت بیان کی گئی ہے۔ یہ بھی قرآن مجید اسی سورۃ المائدہ میں ہے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے، یہ پیپر میں آ جاتا ہے۔ اور ساتھ اس کے یہ سرقہ، چوری کا مفہوم کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ مطلب چوری یہ تو نہیں ہے کہ اگر کسی نے دکان سے جا کے 10 روپے کی بھی چوری کر لی تو اس کو اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائیں گے، ساری کو ساری کا دفقتا ہوا ایدیہما۔ بھائی کتنا مال کم سے کم ہو، امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں 10 درہم یا اس کے برابر مالیت ہو تو چوری کرے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ تو اس سے کم اگر کسی نے چوری کی تو پھر کیا اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے گا، یا پھر اس کو بھی کوئی سزا دی جائے گی؟ تو اس کا سرقہ یعنی چوری کا نصاب کتنا ہے، اس کی سزا کیا ہے، سزا کون دے گا، یہ سارے معاملات جو ہے نا آپ نے یہ دونوں سوال رہزنی اور سرقہ، ان میں سے موسٹلی ایک سوال آتا ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد اسی المائدہ صورت کے اندر جو ہے وہ عیسائیوں کے جو عقائد ہیں، جس میں عقیدہ تثلیث ہے، عقیدہ حلول ہے، یعنی 3 خداؤں کو مانتے ہیں، اور عقیدہ حلول ہے، یہ ان کے عقائد ہیں۔ اس کے اندر یہ اگر آپ یہاں سے کر لیں ٹھیک ہے، نہیں تو یہ تقابل ادیان میں آپ ڈیٹیل سے کر لیں گے سارے عقائد، تو وہاں سے جو کریں گے تو وہ آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر یہاں بھی ان میں سے بھی زیادہ تر نوٹ یا شارٹ کویسچن کی شکل میں آتا ہے، ڈیٹیل میں نہیں آتا، ڈیٹیل میں یہ سوال اس میں آتے ہیں تقابل ادیان کے۔ اس کے بعد ہے جی شراب کی حرمت، اس کے قوانین، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ شراب نوشی کیا ہے اور کتنے پروسیجر تھے اس کی حرمت کے لیے؟ 3 پروسیجر میں یا 3 آپ کے احکامات کی شکل میں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ تو اس کی اب سزا کیا ہے، قوانین کیا ہے، اور پاکستانی کا جو معاشرہ ہے ہمارا، اس کے اندر اس کی کوئی سزا مقرر کی گئی ہے یا نہیں کی گئی؟ تو یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور ایک ہے ٹاپک ہے غلو سے کیا مراد ہے، اسلام میں غلو کسے کہتے ہیں؟ غلو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کو بھی حد سے زیادہ بیان کرنا، جیسے عیسائیوں نے غلو کیا، یہودیوں نے غلو کیا۔ عیسائیوں نے یہ غلو کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیا، اور اسی طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا۔ تو کسی چیز کو حد سے کراس کر دینا، چاہے وہ عزت عظمت ادب میں ہو یا چاہے وہ نافرمانی اور بے ادبی میں ہو، ہر چیز کو درمیانی راہ میں رکھنا چاہیے۔ تو غلو کے کیا مطلب ہے اسلام میں، اس کا تصور کیا ہے؟ تو یہ تقریباً 9 سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں المائدہ کے اندر، اور ان میں سے بھی جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں وہ پھر آپ دیکھ لیں ایک دفعہ۔ شراب کی حرمت والا سوال، سرقہ، راہزنی، شکاری والا، اسلام میں حلال و حرام کا فلسفہ، یہ تقریباً موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا پھر یہ اہل کتاب والا سوال بھی، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کو بھی کر لیں، اور باقیوں کو بھی اچھے طریقے سے پڑھ لیں۔ شارٹ کویسچن بھی اس میں آ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جب موقع ملے گا اللہ کے فضل کرم سے ایک سوال کے نوٹس بنا کر وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، چونکہ ابھی وقت دوسری طرف دیا جا رہا ہے، دوسرے لیکچر کی طرف، تو یہ آسان بھی ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ جو پرابلم ہو آپ پوچھیں، انشاءاللہ وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، آپ کی رہنمائی مکمل کروں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر کسی اور صورت کی اسی طریقے سے میں اہم سوال جو ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کو پھر میری طرف سے یہ اسپیشل ہدایت ہے کہ آپ تمام لیکچرز کو یوٹیوب پہ سنیں، 1 یا 2 دفعہ لازمی سنیں، اس کے بعد بے شک آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے پاس اس کو سیو کر لیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔